السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عشق میں ڈوب کر یوں کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، کر چکی رفعت کعبے پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو، یعنی جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کے گنبد کو جب دیکھنا ہو تو پھر ٹوپیاں بھی ہمیں تھامنی پڑے گی کہ کہیں گر نہ جائیں۔ یاد رکھیں جس آیت کریمہ کو میں نے آج اپنا موضوع سخن بنایا، اللہ کریم نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو کیا کریں؟ اے محبوب تمہارے در پر حاضر ہوں، تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور حاضر ہونے کے بعد کیا کریں؟ جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت کریں، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے۔ یہ وہ عظیم مہینہ
جو قربانی کے نام سے یاد بھی کیا جاتا ہے، اور حج بیت اللہ کے لیے حاجی وہاں پر حاضری بھی دیتے ہیں، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد اہل عشق سرکار سے محبت کرنے والے اپنی حج کی مقبولیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ اس حاضری کے سبب ہمارا حج قبول ہو جائے، کیونکہ ہر عاشق کو معلوم ہے کہ ہم نے جو حج کیا ہے اس پر جب تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت کی مہر نہیں لگے گی، تب تک یہ ارکان حج رب کائنات کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جائے گی۔ اس لیے کہ بندہ اپنے طور پر ارکان حج کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فرائض میں واجبات میں کوئی کمی نہ رہ جائے، لیکن اگر کوئی کمی رہ بھی جائے تو اس کمی کو پورا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ سرکار علیہ السلام کی نظر عنایت ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہے جو گنہگار کے گناہوں سے آزادی کا اگر پروانہ کسی کو مل سکتا ہے کسی در سے تو وہ دربار رسالت ہیں۔ آیت کریمہ کے ترجمے سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ جب اپنی جان پر ظلم کر لے، اب اس ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں یا پھر اپنی ذات کو کوسیں، بلکہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب بندہ گناہوں میں ملوث ہو جائے اور گناہوں میں ڈوب جائیں تو پھر وہ توبہ اور استغفار کے لیے اللہ کے دربار کے اندر توبہ کرنے کے لیے وسیلہ کسی کو بنائے، تو اس کو یوں ذکر کیا کہ جب بندہ اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کر لیں، تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں، تو وہ اللہ کو توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس لیے کہ اطاعت اللہ رب العزت کی کرنی، لیکن جہاں پر اطاعت الہی کا حکم دیا، جیسے آپ سینکڑوں آیات کو اٹھائیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ یہ فرمایا، یعنی خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اب آپ دیکھیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی خدا کا محبوب بننا چاہے تو اللہ نے اتباع کا حکم دیا کہ وہ رسول کی اتباع کریں، اور جو رسول کی اتباع کرے گا وہ خدا کا محبوب بن جائے گا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھے، جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ توبہ اور استغفار کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ہم نے، اگر ہم اپنی جان پر ظلم کر لیں، کوئی گناہ کر لیں، تو آج تو سرکار کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہویا جائے؟ اب یہاں پر دوسرا سوال ساتھ میں یہ بھی کھڑا ہوا کہ اب اگر کوئی یہ بھی کہے کہ مدینۃ الرسول کے اندر مزار رسول پر حاضری دے کر وہاں پر گناہوں کی بخشش طلب کی جائے، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم کہاں مدینہ کے اندر پہنچ سکتے ہیں؟ ہمارے وہاں ہمارے کون سے اعمال کہ ہمارے لیے بلاوے کا پروانہ آ جائے، ہمارے لیے دعوت آ جائے؟ اب بات سمجھ لیں آسانی سے، اس لیے کہ بات کو لمبی چوڑی نہ کروں، آپ یہ سمجھ لیں اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور دل اپنا سرکار کی طرف متوجہ کر دیں، سرکار کی بارگاہ میں لو لگا دیں، عشق کی لو لگا کر اگر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اگر رجوع کریں اور یہ کہیں سرکار میرے گناہوں کی سفارش کروا دیں، تو یاد رکھیں
اللہ کریم تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس لیے کہ سرکار کے صدقے کے اندر ہر گناہ معاف کیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو جو فرمایا کہ بلکہ رب نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی جان پر ظلم کر لیں تو وہ آپ کی بارگاہ میں آئے۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت کی بات کو سنیں، امام عشق و محبت نے کیا فرمایا؟ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ بندوں کو حکم ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کریں۔ کس کی بارگاہ کے اندر؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر توبہ اور استغفار کریں۔ اور پھر کیا کریں؟ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ توبہ تو ہمیں رب سے کرنی ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا بھی ہے، تو پھر ہمیں وہاں جانے کی ضرورت کیا؟ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت کیا؟ تو پھر سمجھے امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بھی فرمایا کہ حضور کے عالم حیات ظاہری میں جس طرح لوگ، یہ میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، اب جس طرح لوگ حضور کی حیات ظاہری کے اندر اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر وہ گریہ وزاری کرتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا تھا۔ اب دیکھیں امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح عالم حیات ظاہری کے اندر لوگ حاضر ہوا کرتے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر حاضری دی جائے، اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو، یعنی ہم جیسے لوگ جو وہاں حاضری نہیں دے سکتے، جو پہنچ نہیں سکتے، تو وہ کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ دل سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ لگا دے۔ کیا کریں؟ توجہ سے حضور کی طرف اپنا دل مائل کر لیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل حاصل کریں، وسیلہ حضور کی ذات کو بنائیں، اور پھر شفاعت طلب کریں۔ اب ہر مسلمان کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں، ہر عاشق کے گھر کے اندر۔ میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا، اس لیے کہ جو آج وہاں پر حجاج حاضر ہوں گے لیکن جو اہل عشق ہیں ان کی بات نہیں کرتا، جو اہل عشق نہیں ہیں اور جو یہ خیال و تصور کریں کہ ہمیں تو صرف ارکان حج کرنے کے بعد مدینۃ الرسول کی حاضری کی کوئی ضرورت نہیں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ انہوں نے اپنا حج صحیح طور پر ادا کیا ہی نہیں، اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے تعلق سے وہ تو دوسری حدیث ہے، لیکن امام عشق و محبت نے جو فتاوی رضویہ شریف کے اندر شفا شریف کے حوالے سے جو نقل فرمایا، فرماتے ہیں حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مومن کے گھر کے اندر جلوہ افروز ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر تو ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہم وہاں پر حاضر ہو سکے یا نہ ہو سکے، سرکار ہمارے گھر میں جلوہ بار ہوا کرتے ہیں، اور اگر ہم نے سرکار کو دل سے اگر یاد کیا اور سرکار سے اگر معافی کا مطالبہ کیا تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ اگر ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوگے، سرکار کے وسیلے سے وہ تمام معاف کر دیے جائیں گے۔ اب جنہوں نے حج کیا یاد رکھیں،
اور جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری دی ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عشق رسول صحیح ہونا چاہیے۔ سرکار علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے تھوڑا بھی بغض و عناد اگر دل میں رکھ کر اگر کوئی حاضری دے بھی دے تو وہ حاضری قابل قبول نہیں ہے، وہ حج بارگاہ الہی کے اندر مقبول نہیں ہے، بلکہ وہ مردود کر دیا جائے گا۔ صحابہ کا عشق کیسا تھا؟ صحابہ کا عشق ہی تو تھا، حضرت ابو بکر کے عشق نے آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بنا دیا، یعنی تمام انسانوں کے اندر انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل البشر کوئی قرار دیا گیا تو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اور افضل البشر اس لیے نہیں قرار دیا کہ ابو بکر کی عبادتیں بہت تھی، آپ سخی بہت تھے، بلکہ اس لیے آپ کو قرار دیا کہ آپ کا عشق تمام لوگوں سے زیادہ عشق تھا۔ سرکار سے عشق کی بنا پر آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ بلال حبشی کو دیکھیں کہ وہ عمر کہ جب بلال کو پکارتے تو یا سیدی کہہ کر پکارا کرتے، اس لیے کہ یہ بلال کا عشق تھا جس کو یا سیدی کہہ کر عمر پکارا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب صحابی سے اگر کوئی ادنا سی بھی لغزش اگر ہو جاتی تو وہ کیا کیا کرتے؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ان سے ایک غلطی ہو گئی، اب اس کی معافی کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ایک پیڑ کے ساتھ ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، کھانا پینا بھی ترک کر دیا کہ میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اب میں خاص توجہ چاہوں گا آپ کی۔ ایک ادنا سی غلطی ہوئی تھی ان سے، تو وہ اس غلطی کی معافی کے لیے اپنی ذات پر سب کچھ بند کر دیا کہ میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ لیٹوں گا نہ سوؤں گا، اور اس کی سزا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد یہ کہا کہ جب تک اللہ میری توبہ کو قبول نہیں کر لے گا میں اسی حالت میں رہوں گا۔ اور یہی بات جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، توجہ سے سننا، سرکار علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ ابو لبابہ نے ایک ادنا سی غلطی پر میری بارگاہ میں آنے کے بجائے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، غالباً 7 دن تک تفسیر جنان کے مطابق 7 دن تک آپ اسی حالت میں رہیں، اور یہ کہا گیا تفسیر کے اندر کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ زمین پر آ گئیں۔ 7 دن تک آپ نے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، بلکہ توبہ قبول کروانے کے لیے اپنی ذات کو سزا کے طور پر باندھ دیا۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے یہی کہا، خدا کی قسم میں اس وقت تک ابو لبابہ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے توبہ کا پروانہ نہ آ جائے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ جب توبہ کی قبولیت کا پروانہ بھی آ گیا تو ابو لبابہ نے اب کیا کہا؟ یہ عشق تھا، اور آپ کے دل پر یہ بات یوں اثر کر گئی کہ مجھے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، میں نے اپنی جان کو اس طور پر سزا دی۔ اب یہ جب پروانہ آنے کے بعد جب حکم آیا کہ توبہ قبول کر لی گئی، آپ کو اپنی ذات کو چھوڑ دینا چاہیے، تو اس وقت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کہا تھا، خدا کی قسم یہ 7 دن کا بھوکا انسان، لیکن عشق کیسا تھا؟ ایک ادنا سی غلطی پر اپنی ذات کو باندھ دیا۔
آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود مجھے کھولیں گے نہیں تب تک میں اسی حالت میں پڑا رہوں گا۔ یہ عشق تو دیکھیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر خود آپ تشریف لے گئے اور پھر اپنے صحابی کو اس سزا سے آزاد کر دیا۔ بات کیا پتا چلی کہ صحابی اگر ایک ادنا سی کوتاہی اپنی ذات میں پا لیتے تو جب تک توبہ کی قبولیت کا پروانہ نہ سن لیتے وہ زار و قطار رویا کرتے۔ حد تو یہ ہے کہ ہم روزانہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں پھر بھی یہ کہیں کہ ہم تو پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے، بعد میں سزاؤں کے طور پر ہم رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر لیں گے۔ میرے یار، ہمیں کیا معلوم کہ موت کا پروانہ کب آ جائے، ہمیں کیا معلوم کہ توبہ کا دروازہ ہم پر کب بند کر دیا جائے۔ میرے یار، سرکار علیہ السلام کے تعلق سے تو اعلیٰ حضرت نے جو شفا شریف کے تعلق سے فرمایا کہ ہر اہل مومن کے گھر کے اندر سرکار حاضر رہتے ہیں، تو پھر ہمیں تو صبح و شام سرکار کی طرف دل کو توجہ دلا کر سرکار سے معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے لیے تو بڑی خوشخبریاں ہیں۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ ہم تو حاضر نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے میں نے پہلی روایت کو ذکر کر دیا کہ حاضر نہیں ہو سکتے، تو کیا اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی ہے کہ سرکار ہر مومن کے گھر میں حاضر رہتے ہیں؟ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ ہم حاضر ہوں یا نہ ہوں، جب پروانہ ملے گا تب ملے گا، لیکن یہ تو اٹل ہے کہ ہر مومن کے گھر کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دیتے ہیں، حاضر رہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں تو ہر وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ اور استغفار کا مطالبہ کرنا چاہیے، سرکار ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ لیکن آج ہمارے پاس دنیا داری کے علاوہ کوئی فرصت نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہ حضرات جو یہ کہتے ہوں کہ مدینۃ الرسول میں جا کر ہمیں فائدہ کیا ہوگا، میرے یار، سرکار علیہ السلام نے تو یہ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، سرکار نے فرمایا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ کیا اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں حج قبول ہوا یا نہ ہوا، لیکن سرکار کا یہ فرمان ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی، سرکار خود فرماتے ہیں میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ یہ در رسول کا فیضان ہے۔ پھر سرکار نے تو یہ بھی فرمایا من زار قبری حلت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جنت بھی اگر ملے گی تو سرکار کی شفاعت سے۔ شفاعت کسی کے ہاتھ میں اگر رکھی ہے تو وہ کس کے ہاتھ میں؟ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ اور سرکار علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا من زارنی بالمدینۃ محتسبا کنت لہ شفیعا و شہیدا۔ توجہ سے سنتے جانا، اس گڑبڑی میں کبھی نہ آنا کہ ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا پھر مدینۃ الرسول جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پر دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں من زارنی بالمدینۃ محتسبا کنت لہ شفیعا و شہیدا، جس نے ثواب کی نیت سے مدینہ طیبہ میں میری زیارت کی، میں قیامت کے دن اس شخص کی شفاعت کروں گا۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ہم اگر یہاں سے اس نیت سے نکلے
کہ مدینۃ الرسول میں جا کر مدینہ طیبہ میں سرکار کے روزے کی میں زیارت کروں گا۔ آقا کائنات نے فرمایا کہ میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا، اور پھر اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ شہیدن، میں اس کی گواہی بھی دوں گا، اور جس کی گواہی سرکار عطا کریں، اس سے بڑی بات ہی کیا ہو سکتی ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس پر دوسری ایک حدیث سن لے، ہے توجہ آپ کی؟ عشق ہمارا جھوٹا ہے، ہمارا عشق جھوٹا ہے۔ میں کیوں؟ اس لیے کہ جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق، میں ایک مثال دے دوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی لیے تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام کی محبت میں جو سزائیں ملی تھی، اس میں جو مٹھاس ہے، اگر وہ کوئی سمجھنا چاہے تو بلال و خبیب سے سمجھے۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیسا عشق تھا کہ اگر بلال کو تپتی ہوئی ریت پر اگر لیٹا دیا جائے اور پھر پوچھا جائے بلال مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دو، لیکن بلال یہی کہتے تھے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ بلال سے پوچھا جائے اس وقت کہ جب تپتے ہوئے ریت پر لیٹا کر پتھر گرم رکھا جائے سینے پر، لیکن بلال سے جب پوچھا جائے خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لو، تو اس وقت بلال یہی کہتے دامن مصطفیٰ پر میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اب اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بلال ہیں۔ اور خبیب سے اگر سمجھنا ہو تو اللہ اکبر، حضرت خبیب کو سزا کے طور پر جب گرم پتھر رکھے گئے تو وہ گرم پتھر سینے پر تھا، لیکن پیٹھ کے پیچھے سے چربی پگھل کر سوراخ بن کے پیچھے سے نکل رہی تھی، لیکن اثر کچھ نہیں تھا۔ اور بعد میں جب پوچھا گیا تھا کہ اس کی کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی، تو حضرت خبیب نے یہی کہا تھا کہ یہ تکلیف تو کیا، ہر وقت روح والضحیٰ میری نگاہ کے سامنے رہا کرتا تھا، یہ عشق تھا۔ لیکن آج ہمارا عشق یہ ہے کہ میرے سرکار نے تو یہ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن آج اسی میں ہماری غفلتیں ہیں۔ ہم پھر کہیں کہ ہم تو عشق مصطفیٰ کے دعوے دار، ہم تو عاشق رسول۔ یہ کیسے عاشق ہو سکتا ہے کہ عید کی نماز آ جائیں تو پھر مسجدیں پر ہو جائیں؟ بڑی معافی کے ساتھ میں کہوں گا میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن مجھے بتائیں کہ واجب پہلے یا فرض پہلے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، مجھے بتائیں کہ فرض پہلے یا واجب پہلے؟ عید کی نماز فرض ہے یا واجب؟ کیا ہے؟ واجب۔ لیکن ہر مسجد کے اندر وقت مقررہ کے اوپر مسجد پر تھی کیوں؟ عید پڑھنی ہے مجھے۔ لیکن اسی عیدگاہ کے تعلق سے ایسی جب بات کیوں نہیں ہے؟ تکلیف بہت ہوتی ہے یار، لیکن کہا کسے جائے، سمجھے کون؟ بارہا دوست میرے کہتے بھی ہے کہ آپ کتنا بھی کہیں یہ اپنی ہی من کی چلائیں گے، تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ ہمارا کام ہے سرکار علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانا اور ہدایت دینا خدا کا کام ہے، لیکن کچھ تو کام آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ جب واجب کے لیے آپ اتنی پابندی کریں تو میرے سرکار نے تو یہ بھی تو فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہوں اور وہ قربانی ادا نہ کریں تو وہ میری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ نماز تو دور کی بات، میرے سرکار نے تو یہ فرمایا کہ عیدگاہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کے قریب تک نہ آئے۔ آج ہم کیسے عاشق ہیں کہ اگر کوئی پڑوس تکلیف میں ہو، افسوس تو یہ ہے کہ جب میں نے گزشتہ کل جو میرے ایک دوست کی زبان سے سنا کہ
پورا دن گزر گیا، لیکن ایک غریب جس کے گھر گوشت کا ایک ٹکڑا نہ پہنچا، جس کا چھوٹا سا بیٹا یہ مانگ کریں کہ گوشت پکایا جائے، یہ افسوس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے آقا نے تو یہ فرمایا، یہ تعلیم ہمیں تو دی ہے کہ اگر کافر بھی پڑوس میں رہتا ہو تو وہ بھی بھوکا نہ سونا چاہیے، اس کے گھر میں جا کر بھی ہمیں جاگنا چاہیے۔ یہ تعلیم تو اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہم کیسے عاشق ہیں کہ عید جیسے عظیم موقع پر بھی ایک ہمارا مسلم بھائی جس کا بیٹا یہ طلب کرے، باپ آج تو گوشت نہیں پکا، اور وہ تھیلی لے کر گھر بگھر گھومتا رہے۔ ہمیں کیسی افسوس کی باتیں ہیں یار، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی ہماری روش اور کیسا طریقہ۔ حالانکہ یہ چیزیں تو اسلام نے ہمیں پہلے تعلیم عطا کی ہیں کہ اگر کافر بھوکا سو رہا ہو نا، پڑوس ہے، تو پھر شوربے میں پانی ڈال کر اس کے گھر میں بھی سالن پہنچا دیا کرو، وہ بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ یہ تو تمہارا مومن بھائی ہی بھوکا سو رہا ہے، عید کے دن بھی اس کا بیٹا گوشت کے لیے بلکتا ہو، یہ ہم عشق کے دعوے دار، یہ کیسی ہماری روشیں ہیں، یہ کیسا طریقہ ہمارا۔ اور پھر جب فرض اور واجب کی بات میں نے کی تو سرکار نے تو یہ بھی تو فرما دیا نا کہ فرض پہلے ہے واجب بعد میں، تو پھر فجر کی نماز کا وقت تو آپ کو ہر دن بتایا جاتا ہے کہ یہ وقت ہے، پھر اس میں ہماری پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ ظہر کا وقت بھی ہمیں معلوم کہ اتنے بجے نماز قائم ہوتی ہے، پھر بھی ہماری مساجد خالی پڑی ہیں، عصر میں بھی خالی، مغرب و عشاء میں بھی وہی حال۔ آخر ہمیں تو فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ میرے آقا نے تو یہ بھی تو فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ آج ہم نے یہ تمام باتیں ترک کر دی اور پھر ہم کہیں کہ ہم تو سرکار کے عشق کے دعوے دار ہیں۔ سرکار کا جو عاشق ہوتا ہے نا، صحابہ کی تاریخ پڑھیں آپ تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جنگ کے عالم کے اندر نماز کا وقت ہوتا نا تو ہتھیار کو رکھ دیا کرتے اور بارگاہ الہی میں سر سجود ہو جایا کرتے۔ یہ نماز کی اہمیت تھی ان کے پاس۔ اور آج ہم نے اسی لیے تو ڈاکٹر بہت پہلے کہہ کر چلا گیا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ آج ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا اور اس لیے آج قوم برباد ہو رہی ہے۔ آج ہمارے پاس ہمدردی والا دل ہے ہی نہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں معلوم ہے؟ اس کو دے کر فائدہ کیا ہوگا؟ میں ایک چیز بارہا کہتا ہوں کہ انسان سے امید نہ کریں، خالق سے امید رکھا کرے۔ جو خالق ہے ہر چیز کا، اس سے آپ لو لگائیں، وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ حالات ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی پر ذرا غور کریں۔ آج بھی میں آپ کو دعوت پیغام دوں گا، اس کا فکری دعوت دیتا ہوں کہ یار زندگی آج ہے کل چلی جانے والی ہے، روح جسم میں آج ہے کل اس کا رشتہ ٹوٹنے والا ہے۔ اس سے قبل ہمیں اپنے گناہوں کی معافی چاہنی چاہیے، معافی کرنی چاہیے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہمیں توجہ کے ساتھ معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اگر سرکار کی نظر عنایت اگر ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں سچے دل سے توبہ کی ضرورت ہے۔ آج جو قوم ہلاک ہو رہی ہے نا، سبب یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ سے ہم نے دوری اختیار کی ہے، طریقہ مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا، اور شریعت الہیہ کو ہم نے، شریعت احکامیہ کو ہم نے ترک کر دیا، خدا کے احکام کی ہم نے نافرمانی کی۔ اس لیے آج جہاں پر قوم برباد ہو رہی ہے، اس کا سبب ہے کہ ہم نے احکام الہیہ اور شریعت مصطفیٰ کو ترک کر دیا۔ میرے یار، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اور میں نے عید سے قبل بھی اعلان کیا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ جنہوں نے جمع کر لیا ہونا، برائے مہربانی غریبوں کے وہاں پر پہنچائے، مت یہ حالات اپنے اپنائیں۔
ہم ہی پھر کہتے ہیں کہ وہ چوری کر رہا ہے، تو ہم ہی اس کے حصے کو ادا نہیں کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ بتائیں مجھے آپ. میں ایک عام سا سوال کرتا ہوں، اگر ہم نے اس کے حقوق کو ادا کیا ہوتا تو آج وہ اس پوزیشن پر نہ ہوتا کہ کسی کے وہاں پر چوری کرتا، کسی کے وہاں پر ڈکیتی کرتا، کسی کے وہاں پر وہ بد نگاہی کرتا. اگر ہم نے اس کی طرف یہ توجہ دی ہوتی کہ ہمیں اس کے حالات کو دیکھنا نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک نے ہمارے حصے میں اس کا حق رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. اس سے ہم بدلہ نہ طلب کریں، بدل دینے والا تو رب کائنات ہے. اس لیے میں آپ سے پھر امید کروں گا کہ برائے مہربانی ایسے تلاش کریں لوگوں کو کہ جن کو ضرورت ہے، جو آج بھی بھوکے سو رہے ہیں. میرے یار، انسان سے کبھی امید نہ کرنا، اور جو امید کرتا ہے نا انسانوں سے، اسے وہی ملتا ہے جو اس کی جھولی میں ہوتا ہے. امید خدائے وحدہ لا شریک سے رکھو. وہ جو عطا کرتا ہے نا، بے پناہ عطا کرتا ہے. اور گناہوں سے ہر پل بچنے کی کوشش کریں. جب بھی گناہ ہو جائے نا، بلکہ ہونے سے قبل ہی صبح اٹھیں، تب بھی یہ توجہ دل پر لگا لیں، دل کو متوجہ کریں سرکار کی بارگاہ کی طرف. ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن سرکار دیکھتے ہیں. ہم یہ توجہ لگائیں کہ سرکار حاضر ہے میرے گھر کے اندر، اور میں ان کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. پھر دیکھیں زندگی کیسے پلٹتی ہے. اور امتحان ناکاموں کا نہیں لیا جاتا ہے، جو سچے عاشق ہوتے ہیں نا ان کا لیا جاتا ہے. تو جب رب کی طرف سے کبھی امتحان میں بھی لایا جائے تو پھر اس امتحان پر صبر کیا جائے، اور رب کی بارگاہ میں شکر کی زبان سے شکر ادا کیا جائے. اور ناشکرہ انسان رب کی بارگاہ میں مردود کر دیا جاتا ہے، قابل قبول نہیں رہتا ہے. اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اللہ کریم مجھے آپ کو توبہ کی توفیق خیر عطا فرمائے، اور ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپس میں محبت عطا فرمائے، اور ایمان کی اللہ سلامتی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان سماعت کر لیں. جیسا کہ بورڈ باہر لگا ہوا ہے، بینر ٹنا ہوا ہے، ٹنگا ہوا ہے، گودا محلے کے اندر جو مدرسہ اور عبادت گاہ کے لیے ضرورت تھی، تو وہاں پر ایک جگہ کو خرید لیا گیا قرض حسنہ لے کر. سخی داتاؤں نے دیا بھی. تو میں ان کے تعلق سے ایک بات پیش کروں گا. میں نے غالباً اس پر بیان بھی کیا تھا کہ قرض حسنہ کیا ہے. جب تک وہ رقم واپس نہیں آتی ہے نا، دینے والے کو اللہ روزانہ 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے. یہ تو 10 گنا کی صرف بات رکھی، لیکن واللہ یضاعف من یشاء، وہ تو اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے. وہ تو اس سے بھی زیادہ. سخیوں نے دیا. قرض حسن بھی دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. دینے والوں نے دیا، لیکن اب ان کی رقم بھی تو لوٹانی پڑے گی. لمبا چوڑا خرچ غالباً 12 یا 13 لاکھ کے قریب. اب اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اس پر ایک بات سمجھ لیں، جو بھی راہ خدا میں دیا جائے گا نا، وہ رائے گا نہیں جائے گا. یہ بات پہلے توجہ سے سن لیں. اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو دیا وہ ہمارا، جو کھا کر فنا کر دیا وہ ہمارا، اور جو بچائے نا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ تقسیم ہو جائے گا وراثت میں. تو ہم وہ چیز دے دیں جو آگے کے لیے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ثواب کا کام کرے، صدقہ جاریہ کے طور پر. تو یہ اتنی لمبی چوڑی رقم اکٹھا کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کا ساتھ اور تعاون رہے گا تو انشاءاللہ کریم وہ چیز آسانی میں تبدیل ہو جائے گی. تو اس کے لیے سید صادق باپو اور ایک اور ساتھی بھی آئے ہیں، تو وہ دونوں باہر کھڑے رہیں گے اور اس عبادت گاہ اور مدرسے کو
حضرت مجاہد شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، تو آپ جو بھی دیں گے فیضان آپ پر ہمیشہ جاری رہے گا، نظر عنایت ہمیشہ رہے گی۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ابھی نہیں ہے تو پھر ایسا نہیں کہ میں تو آج نہیں لایا تھا نہ تو پھر نہیں دے سکتا، نہیں، آج بھی دیں، اور پھر اگر تھوڑا اور آ جائے تو پھر ان کا کانٹیکٹ کر کے وہاں پر بھی پہنچا دیں، تاکہ جب تک اس میں تعلیم ہوگی، نماز پڑھی جائے گی، اللہ کریم ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔